الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ عزاداران امام اہل بیت چینل سے ماہ رمضان 1445 ہجرہ کی یہ پہلی مجلس آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کو اور سارے ہزاروں لاکھوں سننے والے ان سب کو ماہ رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ آج صبح سے واٹس اپ صرف یہی چل رہا تھا کہ رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان مبارک، ہر طرف سے پوری دنیا سے میسیجز تھے کہ رمضان مبارک۔ اتنے لوگوں نے اگر مبارکباد دی ہے تو ہم بھی مبارکباد اللہ کو دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس سال صحت کے ساتھ رمضان دے دیا۔ لاسٹ ایئر کتنے ایسے لوگ کہ جو تھے اور اس رمضان میں وہ لوگ نہیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز، میری پہلی مجلس کا پہلا پیغام کہ آج شکر ادا کرنا۔ آپ افطار کے وقت جب آپ کے سامنے افطار آئے تو شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے آج فرسٹ ڈے ہے، پہلی افطار ہے، اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے کہ افطار کے وقت جو تمہاری زبان سے دعا نکلے گی، اسی لیے میں نے یہ فرسٹ 10 ڈیز کے لیے اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں ہم پکار کے کہتے ہیں کہ کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے، سوائے پروردگار کے کوئی نہیں ہے جو ہماری آواز کو سنتا۔ یا اللہ کی حجت، یہ آیت ہمارے زمانے کے امام سے بھی منسوب ہے کہ ہر دور کا امام جو ہوتا وہ مستر کہلاتا۔ تو بہرحال جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ میسیج دے رہا کہ پہلی افطار، پہلا روزہ، افطار کے وقت جب رحمت کے سارے دروازے کھل گئے، اس لیے کہ آج سے ہم مہمان ہو گئے اللہ کے۔ آپ سوچو، اللہ ہمارا ہوسٹ ہو گیا، اللہ ہماری مہمانداری کر رہا۔ صبح سے شام تک فاخر رکھ کر جب پہلا لقمہ اٹھانے سے پہلے اس کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ پھر معصوم کا جملہ کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ ہم کو نہیں معلوم کہ پورا رمضان ہم صحت کے ساتھ ہیلتھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے پروردگار کے اوپر، اللہ کے اوپر کہ اللہ کتنا کرم کرتا ہے۔ تو پہلے دن ہی اتنا اس کا جو کرم، اس کے کرم کا کوئی حساب تو نہیں ہے، وہ غیر حساب عطا کرتا، کوئی لیمٹس نہیں ہے کہ وہ کتنا کرم کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ کتنا کرم کر سکتا، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ ابھی آپ نے غور بھی کیا ہوگا تو وہاں ایک پیچھے سے ایک چھوٹا سا کلپ بتا رہے کہ یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیومو، پہلا ہی جملہ یا رحمانو یا رحیمو ہے۔ یہ اتنا عجیب اللہ کا نام ہے، یہ اتنا عجیب اللہ کا نام ہے کہ پورا اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر دیا، جبکہ ضروری نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد میں پھر پیغام دیے جا رہا کہ ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کے شکر کے ساتھ 7 مرتبہ بولنا یا ارحم الراحمین، یا آپ یہ بولو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو۔ پھر ایک بات بول رہا 7 ٹائمز، کتنی دیر ہوئی؟ 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ۔ اپنی انگلی پہ پڑھو، انگلی پہ۔ کیوں؟ یہ انگلی روز محشر گواہ بنے گی تمہاری۔ واہ واہ واہ، کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا آپ سے؟ یہ انگلی لحد کے اندر گواہ بنے گی کہ انہی انگلیوں سے، انہی فنگر سے یہ اللہ کو رحمان و رحیم کہتا تھا۔ اسی
انگلیوں سے یہ اللہ کو یا رحمانو یا رحیم کہتا تھا، اس لیے کہ مرنے کے بعد صرف اس کا رحم چاہیے، اس کا کرم چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو۔ مرنے دنیا میں آپ 1000 چیزیں کر لو، لیکن مرنے کے بعد تو انسان کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا کہ پروردگار تو رحم کر دے۔ وہاں جانے کے بعد عابد مگرامی کی بات سمجھ میں آئے گی کہ کاش پوری دنیا میں پوری لائف میں ہم یا رحمان و یا رحیم بولے جاتے، اس لیے کہ وہاں جو دنیا میں اللہ کو کا یہ نام لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر اتنا رحم کرتا، دنیا میں بھی ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر وہ اتنا رحم کرتا۔ دوستو اگر اللہ کا رحم شروع ہو جائے نا، شروع ہو جائے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، انلیس میں کوئی ایسے خدا نخواستہ گناہ کر رہا جس کی طرف سے اس کا رحم رکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ جب تم پہنچو، جب افطار کا وقت آئے اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سامنے 1000 نعمتیں تمہاری رکھی ہوئی ہیں، پہلی چیز میں پلیز پہلے افطار میں آپ کو چھوٹا سا ہوم ورک دے رہا، آدھے پون گھنٹے میں آپ افطار کریں۔ جب آپ کے دسترخوان پہ، آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ ہزاروں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھو اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ صبح سے شام تک فاقے سے تھا، لیکن تو نے مجھے اتنی نعمتیں دے دی جس کا میں قابل نہیں ہوں، جس کے لیے مجھے ضروری نہیں ہے کہ تو اتنی نعمتیں مجھے دے۔ اس لیے کہ یہی جملے دعائے کمیل کے ہیں، مولا جیسی پرسنالٹی جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کے نام پہ ہماری دعائیں قبول ہوتی، یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اگر میرے کفن کے اوپر یا علی لکھ دیا جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ وہ مولا دعائے کمیل میں بول رہا کہ اللہ میں تیری اس قابل نہیں ہوں، تو نے جو مجھے اتنی تعریف کرا دی، اتنی نعمتیں دے دی۔ آپ سوچو ہر فخر، ہر تعریف مولا کے لیے ہے، لیکن مولا اللہ کی بارگاہ میں جا کے کتنی انکساری کے ساتھ بول رہے کہ میں قابل نہیں ہوں۔ اگر علی قابل نہیں ہے تو ہم تو کچھ نہیں ہے، ہم تو مولا کے غلاموں کے غلام۔ تو کوشش ہے کہ پہلا لقمہ کھانے سے پہلے اس کی تعریف، اس لیے کہ اللہ کو تعریف پسند ہے۔ اللہ کو میں کوئی لمبا ہوم ورک نہیں دے رہا آپ کو، اللہ کو اس کی تعریف پسند ہے، اور یہی طریقہ معصومین نے بتایا ہر دعا میں، پہلے اس کی تعریف کی پھر اپنی حاجت کو پیش کیا۔ اسی طرح خطبوں میں جتنے آپ سرمنز دیکھیں گے معصومین کے، ہر سرمن میں ہر معصوم نے پہلے اس کی تعریف کی۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ علویہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ فاطمیہ اٹھا کے دیکھو، وہ سارے خطبوں میں جو ہے پہلے اس کی تعریف پھر اپنی حاجت۔ تو ہمارے سامنے تعریف کیا؟ اس تعریف اللہ کی کرے، کچھ مت کرو، صرف اتنا بولو اللہ تیرا شکر ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، لیکن دوستو آپ بھی بولے، اپنے بچوں سے بھی کہلا، میری زبان نجس، میں نے اس زبان سے گناہ کیے ہیں، اس زبان سے غیبتیں کی ہیں، اس زبان سے میں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں، لیکن معصوم بچے ان کی تو پاک معصوم بچہ بولے گا یا رحمانو یا رحیمو۔ وہ اتنا رحمان ہے اور اتنا کریم ہے کہ آپ کا پورا رحمت آپ کے پاس، آپ کے گھر میں آ جائے۔ آج کے بعد گھروں سے ساری بلاؤں کو دور کرو، پہلا روزہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، پہلی افطار ہے، and we are so lucky۔ آپ یہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پورا سال، ایک رمضان گزرنے کے بعد پورا سال تو نے مجھے صحت کے ساتھ رکھا، اور آج تو نے اتنی بڑی نعمت دے دی کہ تو نے میرے سامنے افطار لگی کہ جس کا میں روزہ رکھ لیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اب کیا بولنا ہے آپ کو؟ یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمان 5 دفعہ بولو، 7 دفعہ بولو، 9 دفعہ بولو۔ میں کوئی زیادہ لمبا نہیں بول رہا، آپ بولیں گے یار افطار کا وقت ہے، اتنے نام لینا اللہ کے، نہیں، آپ بولتے ہوئے چل گئے ڈائننگ ٹیبل، شکر ادا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج پہلا روزہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزرا۔ اب امپورٹنٹ دعا ہے، پہلا روزہ گزر گیا میرا صحت کے ساتھ، اب تجھ سے پروردگار یہ معروضہ ہے، تجھ سے یہ خواہش، تجھ سے یہ حاجت ہے، اس لیے کہ حاجت صرف اللہ سے اور معصومین سے، تجھ سے یہ حاجت ہے کہ پورے 29 روزے اسی طرح صحت کے ساتھ گزرے، ہیلتھی گزرے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئی کچھ بول سکتا کہ کل کیا پریشانی آنے والی ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا۔ اللہ ساری پریشانیوں سے ہم کو نجات دے۔ تو اس کا شکر ادا کر کے اس کے بعد پہلا لقمہ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لک اسلمت وعلی رزقک توکلت علیک توکل، تو یہ دعا پڑھو. نہیں بھی پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیرا شکر ہے پہلا اس لیے کہ یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا یہ چوتھے امام کا طریقہ، معصوم امام کا طریقہ. میں نے یوں نہیں بتایا کہ شکر ادا کرو نعمت کے، اس لیے کہ چوتھے امام کا یہ طریقہ تھا کہ جب سامنے نعمت آتی تھی، کوئی نعمت، ایون گلاس آف واٹر، ایک روٹی میرے مولا کے سامنے آتی تو مولا پہلے شکر ادا کرتے تھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے روٹی تو دی. کتنے ایسے بندے ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن رزق نہیں ملا، کتنے ایسے غریب ہیں کہ جن کے پاس افطار کو کچھ نہیں. اسی لیے بے انتہا ثواب بتایا گیا. ایک کھجور کسی روزے دار کو دے کے تم افطاری کرا رہے تو اللہ تمہارے اس وقت کے سارے گناہوں کو معاف کرے. جب میں کہتا ہوں کہ گناہوں کو معاف کرتا تو لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، ہمارے ذہن میں یہ آتا کہ میرے ہیں کون سے گناہ جو معاف کرے. رمضان سے بہتر یہ آخری مہینہ ہے، یہ یاد رکھ لو. لاسٹ منتھ ہے، رجب شعبان گزر گیا، اب پھر ایک سال کے بعد یہ سیزن آئے گا. یہ رحمتوں کا سیزن ہے، یہ برکتوں کا سیزن ہے. 2 مہینے گزر گئے، پتہ نہیں کتنی رحمت میں نے لی اور کتنی رحمت چھوڑ دی میں. پتہ نہیں 2 مہینے میں اللہ کتنی نعمتوں کو دینا چاہتا تھا، ہمارے دروازے تک بھیجا تھا، لیکن ہم نے دروازوں کو بند کر دیا. دروازوں کو لٹرلی ایسے لاک نہیں کیا، ہمارے اعمال نے دروازوں کو بند کر دیا، ہمارے گناہوں نے دروازوں کو بند کر دیا. کتنی رحمتیں بھیج رہا تھا، ہم لے نہیں سکے. اب یہ لاسٹ چانس ہے سب کو. 1 سال کی زندگی، اتنی بڑی بات بولا، نیکسٹ رمضان تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلتھی رہو، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی بیماری سے بچے گا. دیکھیں بیماری آئے گی ضرور، یہ مت بولو کہ بیماری نہیں آئے گی، 100% آئے گی اور آنا بھی چاہیے. بیماری اگر بیماری نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے. تو بیماری آنا، لیکن آئے گی بھی اور جائے گی بھی اسی کے کرم سے، اسی کے کرم سے. کہ اس کا کرم ہو جائے تو وہ آنے والی بیماری ایک لمحے میں ختم ہو سکتی. تو کچھ بھی ہو سکتا. ہم کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کل کا روزہ ہم پراپرلی ہیلتھی رکھ سکیں گے یا نہیں. سحری کو بھی اٹھے، دن بھر بھی بڑا، ایک ایک جملہ غور سے سن، دن بھر بھی بڑے آرام کے ساتھ گزار لیا، افطار کے لیے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے، لقمہ اٹھانا چاہا، ختم ہو، کچھ نہیں کر سکے، یا پیٹ اپسٹ ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا. 1000 چیزیں دوستوں جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں آ رہے. کتنے واقعات بتاؤ. ابھی کل ایک بہت اچھے انسان کا رات میں اچھے پاس سے پتہ چلا کہ ختم. لوگوں کو یقین نہیں آیا، ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ختم. اتنا پیارا ڈاکٹر تھا. جب نیوز آئی تو ہنگامہ مچ گیا کہ ابھی مل کے گئے اور ابھی چلے گئے. اللہ سب کی زندگیوں کی، رمضان میں زندگی کو اللہ بڑھاتا ہے. روزوں سے تمہاری لائف کا سپین بڑھتا ہے. اگر روزوں تمہارے ایکسپٹ ہو جائے تو اللہ تمہاری زندگی کو اتنا بڑھا دیتا ہے. لیکن ہمیشہ یہ دعا کرو کہ زندگی بڑھے تو ایمان کے ساتھ بڑھے، انشاءاللہ صحت کے ساتھ بڑھے اور ایمان کے ساتھ. کسی کا وہ محتاج نہ بنائے سوائے اس کے اور محمد اور آل محمد. تو پہلا روزہ، پہلی افطار، اب یہ کر لو، روزہ کھول لو. اس کے بعد میں آپ کو ایک لاسٹ میں عمل دے کے، اس لیے کہ لیمیٹڈ ٹائم ہے، 2 رکعت آج پہلی رمضان کی نماز پڑھو. 2 رکعت، یہ 1 مہینے کا پروٹیکشن. 1 مہینے کا نیت بہت صاف ہے کہ میں پہلی رمضان کو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. خود بتائیں بس 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں پہلی رمضان کو. خود بتائیں پہلی رکعت میں الحمد پڑھے اور 30 ٹائم سورہ خل پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پہلی رکعت 1 کی جگہ 30 پڑھے. نیت کیا ہے؟ پہلی رمضان کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اول ماہ کی. خل بدل 1 علم 30 مرتبہ سورہ خل. دوسری رکعت 1 علم اور 30 مرتبہ 30 ٹائمز
सूरह इन्ना अंज़लना जो रमजान का सूरा है, सूरह इन्ना अंज़लना जो माह रमजान का सूरा है, 30 टाइम्स पढ़ो। बिल्कुल उसके बाद खुनूत पढ़ो, रुकू में जाओ, दोनों सजदे करो, दोनों सलाम, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, नमाज करो। ये 10-12 मिनट की नमाज, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। इफ्तार के बाद रोजा खोल के, इसलिए कि अब आपके पास टाइम, कोई बात नहीं, वाजिब नमाज नहीं। रात में मगरिब इशा से पहले, मगरिब इशा के बाद इफ्तार खोल के रिलैक्स हो जाओ, आधा 1 घंटे के बाद ये 2 रकात नमाज पढ़ो। नियत क्या है फिर बोला, अव्वले शब, अव्वले माह, अव्वले पहली रमजान की नमाज कोई बता मेरी। फिर नमाज के फौरन बाद मजलूम बीवी की तस्बीह पढ़ना। तस्बीह से पहले जस्ट गो टू द सजदा, सजदे, ये हर नमाज के बाद कर सकते हैं आप, हर नमाज के बाद कर सकते हैं। सजदे में जाओ, एक सांस में सिर्फ ये बोलते रहो, शुक्रान, 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 अल्लाह तेरा शुक्र। और या इंग्लिश में बोलो, अल्लाह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जब तक बोल सकते। उसके बाद 7 टाइम्स बोलो इस तरह से। इब्तिदा में मैंने आपको बिस्मिल्लाह 7 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानो या रहीमो, या रहमानो या रहीमो, या रहमानो या रहीमो। आपने अहले बैत चैनल पे सुना, अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि रमजान में हमेशा ये तस्वीर जरूरी, ये तीनों जो अल्लाह के नाम अभी अहले बैत चैनल पे हुए उसकी मैं वजाहत करूँ। या रहमानो या रहीमो 7 मरतबा। उसके बाद मजलूम बीवी की तस्वीर पढ़ो, हाथों को उठा। आप यकीन करो, मैं नहीं बोल रहा, ये मासूम इमाम की नमाज, बताई हुई नमाज, सारे उलमा ये लिख के नमाज तुम्हारे 30 दिन की, 30 डेज, पूरे महीने को ऐसा प्रोटेक्ट कर लेगी, तुमको प्रोटेक्ट कर लेगी। सूरह खुल का अलहम की बरकत, सूरह खुल की बरकत, फिर अलम की बरकत, और फिर सूरह इन्ना अंज़लना की बरकत। रमजान का पहले रोजे में तुमने 30 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना जो माह रमजान का सूरा है, उस सूरह जिसमें अल्लाह पुकार के कह रहा कि इस माह में हमने कुरान को नाजिल किया, और ये सूरा शहजादी कौनैन की फजीलत को बता रहा कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये फजीलत है मेरी मजलूम बीवी को बता रहा। तो बीवी से भी मंसूब, कुरान से भी मंसूब, तो ये ऐसा प्रोटेक्ट कर लेगी तुम, ऐसा प्रोटेक्ट। पूरा रमजान तुम्हारा बिल्कुल प्रोटेक्शन में गुजर जाए। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, समझो कि पूरा 30 दिन का रहमत लेना, 30 दिन का एक प्रोटेक्शन चाहिए, 30 दिन की जिंदगी चाहिए, 30 दिन की सेहत के साथ, इज्जत के साथ जिंदगी चाहिए, तो ये नमाज पढ़ो। इसलिए कि और कोई बड़ा ऐसा होमवर्क नहीं, हार्डली एक नमाज 10-12 मिनट में हो जाएगी। उसके बाद तुम देखना कि इसकी बरकत क्या है। आप दुआ देना, मुझे सिर्फ आई जस्ट नीड योर दुआ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी दुआ चाहिए।